صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو چھانٹتا ہے، صالحین آ رہے ہیں۔ اور کون سے صالحین؟ جن کے سروں پر اللہ عز و جل نے نبوت کے تاج رکھے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ حضرت آدم آ جاؤ، آدم صفی اللہ بھی آ رہے ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ بھی آ رہے ہیں، نوح کنعانی بھی آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے موسیٰ کلیم اللہ بھی آ رہے ہیں، حضرت یوسف بھی آ رہے ہیں، حضرت زکریا بھی آ رہے ہیں، حضرت صالح کو بلایا جا رہا ہے، حضرت یعقوب کو بلایا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم کو بلایا جا رہا ہے۔ انبیاء اور رسول کا ایک جمع غفیر ہے، 1,00,000 سے زائد، 1,00,000 سے 27 یا 33 ہزار انبیاء اور رسول کو اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح میں جمع فرماتا ہے۔ اے روح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ تم بھی آ جاؤ، اے موسیٰ کلیم اللہ تم بھی آ جاؤ، اے عیسیٰ تم بھی آ جاؤ، یعقوب تم بھی آ جاؤ، ابراہیم تم بھی آ جاؤ، اللہ حاضر ہیں۔ کیا بات ہے، کس لیے جمع کیا جا رہا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپنے والا ہوں، ایک بہت بڑا اقرار ہونے والا ہے، ایک بہت بڑا عہد و پیمان لیا جانے والا ہے۔ اللہ وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ایک میدان میں جمع فرمایا، ان کی روحوں کو جمع فرمایا، اور یہ اقرار عالم ارواح میں ہو رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ سب عالم ارواح وہ عالم ہے جہاں ہمارے اس روح کو جسمانی لبادہ نہیں ملا ہے، اس روح کو چمڑے اور گوشت اور پوشت کا یہ ڈھانچہ نہیں ملا تھا، صرف روح تھی، لیکن ان روحوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ناموں کو تحریر فرما دیا تھا۔ ہاں ہماری روحیں، تمہاری روحیں، سب کی روحیں عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موجود تھیں، ان کے اوپر باقاعدے ہر ایک کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ہر ایک کے کارنامے بھی لکھے ہوئے تھے، بس اس روح کو جسمانی لباس نہیں ملا ہوا تھا۔ ایسے ہی یہ روحیں حضرت عیسیٰ کی رہی ہوں، حضرت موسیٰ کی رہی ہوں، حضرت یعقوب کی رہی ہوں، حضرت آدم کی رہی ہوں، حضرت زکریا کی رہی ہوں، حضرت صالح کی رہی ہوں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی رہی ہوں، ساری کی روحیں موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روح موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہاں یہ سارے نبی جمع ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہیں، اور اللہ وعدہ لے رہا ہے، اللہ ان سے اقرار کروا رہا ہے اور فرما رہا ہے عہد و پیمان میں کیا فرما رہا ہے؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے نوح اور اے زکریا اور اے ابراہیم اور اے آدم، سنو، ہم تمہیں کتاب و حکمت دے دیں گے، ہم تمہیں اپنی طرف سے کتاب عطا فرمائیں گے، تمہیں ہم علم نبوت عطا فرمائیں گے، علم عطا فرمائیں گے۔ سنو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، سنو ہم تمہیں یہ تمام سب دے کر کے دنیا میں بھیجیں گے، نبی بنا کر کے بھیجیں گے، رسول بنا کر کے بھیجیں گے، تمہارا سکہ چل رہا ہوگا، تمہاری نبوت کا ڈنکا بج رہا ہوگا، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، لوگ تمہارے ہاتھوں میں جو میں نے کتابیں دی ہیں ان کتابوں سے سج اور سنور رہے ہوں گے، اپنی دنیا اور آخرت کو بنا بھی رہے ہوں گے، اور تمہارے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں گا، لیکن تمہارے زمانے میں اگر میرا ثم جاءکم رسول، لیکن تمہارے زمانے میں میرا رسول آئے، میرا نبی آئے، میرا محترم رسول آئے، مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو کتاب ہے، تمہاری جو دعوت ہے، اس دعوت کی وہ تصدیق کرنے والا ہے، وہی دعوت لے کر کے تمہارے پاس تمہارے زمانے میں مبعوث کیا جائے، تم کیا کرو گے؟ تمام نبیوں نے کہا اللہ کیا کرنا ہے، ہمارے پاس وہ رسول آئے گا تو ہمارا حق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سنو یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور یہ ہے رسالت کی شان، اور یہ ہے نبی آخر الزمان یتیم مکہ کی عظمت اور اس کی بڑائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے نبیو سنو میرا نبی آئے گا، اس نبی کے اوپر تمہیں ایمان لانا ضروری ہوگا، اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کے اوپر یقین کرنا ہے، اس کی دعوت کو پھیلانا ہے۔ تمہارا سکہ نہیں چلے گا، تمہاری حکومت نہیں چلے گی، تمہارا کلمہ نہیں چلے گا تو خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں ایمان لانا ہے، اور یہی ایمان ہی کافی نہیں ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
ان کی مدد بھی کرنی ہے، ہاں ان کے بازوؤں کو مضبوط بھی کرنا ہے، میدان جہاد ہو یا میدان قتال ہو، میدان دعوت ہو، میدان تبلیغ ہو، میدان امامت ہو، میدان خطابت ہو، میدان رہنمائی ہو، میدان قیادت ہو، میدان سیاست ہو، ان کے بازوؤں کو مضبوط کرنا ہے۔ لَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ ہاں قال اقررتم، میرے نبیوں بتلاؤ، اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ کیا تم اس عہد و پیمان کو اپنے کندھوں، اپنے اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہو؟ اقرار کر لیا تم نے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم نے یہ ذمہ لے لیا؟ میرا جو ذمہ ہے تمہیں میں دے رہا ہوں۔ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے بیک زبان ہو کر کے، تمام رسولوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا کہ ہاں اللہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں، ہم اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، ہاں اب تم نے اقرار کر لیا ہے، گواہ تم بھی رہو اور میں بھی اس گواہی پر گواہی دیتا ہوں، یعنی میں بھی گواہ رہتا ہوں، تم بھی گواہی دو کہ تم نے یہ عہد و پیمان لیا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت اور یہ ہے ہمارے نبی کی شان جو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ ابھی نبی بنا کر کے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں، ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں، عالم ارواح ہی سے ان کی نبوت کے ڈنکے بج رہے ہیں، عالم ارواح ہی سے رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اور سنو، ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے جو سورہ آل عمران کی 81 نمبر کی آیت ہے، اللہ تبارک تعالی ہمیں یہ درس دے رہا ہے، ہمیں یہ فکر دے رہا ہے کہ اگر نبی موجود ہیں، اگر رسول موجود ہیں، ان کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ان کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، ان کا مسئلہ چل رہا ہے، ان کا حکم چل رہا ہے، لیکن ان کے زمانے میں حضرت آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو موسیٰ کا سکہ نہیں چل سکتا، عیسیٰ کا قانون نہیں چل سکتا، یعقوب کا حکم نہیں چل سکتا ہے، دیگر نبیوں کا حکم نہیں چل سکتا، زکریا کی شریعت منسوخ ہو سکتی ہے، ابراہیم کا قانون منسوخ ہو سکتا ہے، آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کی شریعت منسوخ ہو جائے گی، شریعت چلے گی کس کی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ تمام جس طرح چاند نکلتا ہے اور ستارے ڈوب جاتے ہیں، جس طرح سورج نکلتا ہے چاند اور ستارے غروب ہو جاتے ہیں، اسی طرح تمام نبیوں کا سکہ چل رہا ہو، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تمام جس طرح ستارے ڈوب جاتے ہیں اسی طرح تمام نبیوں کی شریعتیں ڈوب جائیں گی اور منسوخ ہو جائیں گی، اس وقت سکہ چلے گا حضرت پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہے عظمت اور یہ ہے شان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کائنات میں۔ اور سنو، یہی نہیں، پورے قرآن کے اندر میں کہاں سے بات بتاؤں، رات نہیں مہینے گزر جائیں گے نبی علیہ السلام کے کمالات اور نبی علیہ السلام کی شان کا تذکرہ کرتے ہوئے صرف قرآن کریم اٹھا کر کے پڑھیں، سطر میں کلمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کے نبی کی شان رحمت کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ 4 جگہوں پر خصوصیت کے ساتھ پورا قرآن پڑھ ڈالیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہیں، 33 مقامات پر ان کا تذکرہ ان کے ناموں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے، اور دیگر نبیوں کے تذکرے ان کے ناموں سے کیے ہیں، لیکن جب اپنے حبیب کا نام آیا 4 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ محمد کا استعمال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، ورنہ پورا قرآن ڈھونڈ ڈالو کہیں بھی اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک تعالیٰ نے نام نہیں لیا بلکہ ان کو القاب سے یاد کیا ہے۔ کہیں ذکر ہو رہا ہے طٰہٰ، کہیں اللہ پکار رہا ہے یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے نبی، کہیں ہو رہا ہے یا ایھا المزمل، اے چادروں کو اوڑھنے والے نبی، کہیں تذکرہ ہو رہا ہے یاسین کا، کہیں تذکرہ ہو رہا ہے طٰہٰ کا، کہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، رسول سے ذریعے سے خطاب ہو رہا ہے، اے رسول جو تمہارے پاس تعلیمات جا رہی ہیں انہیں ان کی تبلیغ کرو، انہیں لوگوں کے اندر بیان کرو۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت میں سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کائنات کا مالک،
وہ اللہ جس نے تمام نبیوں کا نام لے لے کر کے انہیں مخاطب کر کے یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم، یا زکریا، یا ابراہیم، یا یعقوب، یا یوسف، مکمل تمام نبیوں کے نام لے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. لیکن جب اپنے نبی کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ادب اور بڑے احترام سے حضرت محمد الرسول اللہ کو یاد فرماتا ہے اور ان کا نام بڑے پیار سے ان کے القاب سے یاد فرماتا ہے. اور یہی نہیں، تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے نبی علیہ تمام انبیاء اور رسول اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے ملکوں اور اپنے اپنے علاقوں کے نبی بن کر کے آئے. کوئی بنی اسرائیل کا نبی بن کر کے آیا، کوئی قوم عاد کا نبی بن کر کے آیا، کوئی قوم سمود کا نبی بن کر کے آیا. اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے منطقوں کے نبی اور رسول بن کر کے آئے. لیکن خاتم النبیین ہمارے اور آپ کے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ. یہ نہیں فرمایا کہ اے عرب کے دیش کے لوگوں، یہ نہیں فرمایا اے ہندوستان کے لوگوں، یہ نہیں فرمایا کہ اے فلسطین کے لوگوں، یہ نہیں فرمایا اے شام کے لوگوں یا اے فلانے قبیلے کے لوگوں یا بنی اسرائیل کے لوگوں سنو. نہیں، اللہ عز و جل نے ساری انسانیت کو مخاطب فرمایا، ساری کائنات کو مخاطب فرمایا. قل، اے نبی آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے سنسار کے باسیوں، اے کائنات کے رہنے والوں، سنو لوگوں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کا لباس عطا فرمایا ہے. سنو، انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، میں صرف حجاز کا نبی بن کر کے نہیں آیا، میں صرف عربوں کا نبی رسول بن کر کے نہیں آیا، میں صرف مکہ کا رسول بن کر کے نہیں آیا، مدینے کا رسول بن کر کے نہیں آیا، بنو قریش کا رسول بن کر کے نہیں آیا، بنو نجار کا نبی بن کر کے نہیں آیا، میں صرف عرب دیشوں کا نبی بن کر کے نہیں آیا، عربی بولنے والوں کے لیے نبی رسول بن کر کے نہیں آیا، بلکہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے سنسار کے باسیوں، تم کائنات میں مشرق کی آخری سرحدوں پہ رہتے ہو، مغرب کی آخری حدوں میں رہتے ہو، شمال کی آخری حدوں میں رہتے ہو، جنوب کی آخری حدوں میں رہتے ہو، جہاں کہیں بھی رہتے ہو، میں ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. یہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ. الذی لہ ملک السماوات والارض، رسالت وہاں تک چل رہی ہے جہاں تک اللہ عز و جل کی حکومت چل رہی ہے. رسالت کا سکہ وہاں تک چلے گا. اور سنو، یہ وہ رسول ہے جس رسول کے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. تمام نبیوں کے سکے اپنے اپنے علاقوں میں ان کی زندگیوں تک چلتے رہے. جب تک سانس چلتی رہی اس نبی کا سکہ چلتا رہا. سانس ختم، نبی کا سکہ ختم. لیکن ہمارے نبی، آپ کے نبی، وہ شان لے کر کے آئے، وہ عظمتیں پا کر کے آئے، اللہ سے وہ برکات لے کر کے آئے. اللہ عز و جل نے وہ کمالات عطا کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک اب کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں ہے. یہ آخری نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں. اب ان کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، اور قیامت تک ان کا سکہ چلے گا. ان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. یعنی آپ کی رسالت قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے گی. کوئی یہ نہ سوچے کہ محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت ختم ہو گئی. نہیں، محمد مر جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، انتقال کر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، ارے نبی آتے ہیں چلے جاتے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اللہ نے فرمایا نبی آتے ہیں جانے کے لیے. حضرت آدم آئے چلے گئے، حضرت موسیٰ آئے چلے گئے، یوسف کنانی آئے چلے گئے، یعقوب آئے چلے گئے، زکریہ آئے چلے گئے، ابراہیم آئے چلے گئے. سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اس کائنات میں جو بھی آیا ہے اسے موت کے گھاٹ اترنا ہے. انک میت وانہم میتون. اے نبی، یہ کفار، یہ مشرکین آپ کو تانے دے رہے ہیں، ارے یہ بھی ایک دن مرنے والے ہیں اور آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے اور مجھ سے ملاقات کرنی ہے.
نبی آتا ہے جانے کے لیے، اور نبی آیا ہے جانے کے لیے، رسول آیا ہے جانے کے لیے، لیکن پچھلے انبیاء جو تھے وہ آئے اور دنیا سے گئے، ان کے ساتھ ان کی شریعتیں چلے گئیں، لیکن ہمارے نبی آئے، گئے اس دنیا سے، وفات پا چکے، رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، رب کے پاس چلے گئے، لیکن آپ کی شریعت قیامت تک قائم دائم ہے۔ یہ ہے عظمت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، مطلب یہ ہے کہ رسول زندہ ہیں۔ اعوذ باللہ، میں سمجھتا ہوں یہ رسول کی شان بیان ہو رہی ہے، یا رسول کی شان میں توہین ہو رہی ہے۔ رسول کی اتنی بڑی توہین اللہ کی قسم ابو جہل نے بھی نہ کی، رسول کی اتنی بڑی توہین، رسالت کی اتنی بڑی تذلیل ابو لہب نے بھی کی، ابو لہب نے بھی نہ کی۔ اتنے بڑے بڑے دشمن تھے، لیکن ان کو بھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ رسالت کی شان میں اتنی بڑی تذلیل کریں، جتنی بڑی تذلیل آج یہ دو پیر کا جانور کلمہ پڑھنے والا رسول کی محبت کی آڑ لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ صرف رسول ہی کی توہین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر کی بھی توہین، حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی توہین، تمام